إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. اس پیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام اور خواتین دین، خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ مدرسے قاسم العلوم سے تقریباً 22 طلبہ حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہونے جا رہے ہیں، اور اسی مناسبت سے یہ جلسہ دستار بندی اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ اور ایسے وقت جبکہ پورے ملک میں مسلمان اور دلت اور آدیواسی اور دیگر کمزور طبقات پریشانی اور کسمہ پرسی کے عالم میں، لیکن ہر مومن اور مسلمان کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ مومن اور مسلمان کو کسی حال میں خوف اور ہراس میں آنے کی ضرورت نہیں۔ دشمنان اسلام کو خطرہ اہل اسلام سے ہے۔ اہل اسلام سے خطرہ اس لیے ہے کہ ان کے یہاں دستور حیات اور زندگی گزارنے کے قوانین سب موجود ہیں، اسی لیے اہل اسلام کو ہر دور میں دبانے کی کوشش کی جاتی رہی، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا
نظام قدیم چلا آ رہا ہے، اس کو جتنا ہی دبایا جائے گا اسلام اتنا ہی ابھرتا جائے گا۔ اس لیے مرعوب اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ کالا قانون کتنا ہی سخت ترین لا کر سروں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جائے، یاد رکھیں مسلمان کسی بھی حالت میں نہ مرعوب ہو سکتا ہے نہ خوف زدہ ہو سکتا ہے۔ ہم کو کامل ایمان اور مکمل یقین اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر رکھنا ہے۔ آج ایمان کی بڑی کمزوری ہے، اور غور کرنے کی بات ہے، اللہ پاک نے کامیابی ہو، نصرت ہو، ہر میدان میں فتح کی خوشخبری ہو، اللہ نے اہل ایمان کو سنائی ہے۔ ایک اہل ایمان ہے اور ایک اہل اسلام ہے، اگرچہ کہ بعض علمی حقائق کی روشنی میں دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے، لیکن اگر دیکھا جائے ظاہری اعمال کے کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کامل اور یقین کامل رکھنے والے کو مومن کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے آج مسلمان تو زیادہ ہے لیکن مومن کم ہے۔ اللہ سے گہرا ربط اور تعلق رکھنے والی تعداد کم ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم نہ غمگین ہو اور نہ بزدل ہو، غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بزدل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کامیاب تم ہی ہوگے بشرطے کہ تم مومن ہو، سربلندی تم ہی کو نصیب ہوگی بشرطے کہ تم صاحب ایمان ہو۔ ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ضرور بے ضرور ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کریں گے اور ان لوگوں کی بھی مدد کریں گے جو صاحب ایمان ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر یہ حق ہوتا ہے کہ اہل ایمان کی ہم مدد کریں۔ آج ایمان کی بڑی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ سے جیسے تعلق ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے جو ہے رشتہ ہونا چاہیے، اور اللہ سے ہونے کا جو یقین ہے کمزور ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈر ہے، یہ خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ ورنہ مومن وہ عظیم طاقت ہے جس سے وقت کی بڑی بڑی طاقتیں نام سنتے ہی لرز اٹھ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہماری ایمانی قوت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نفع اور نقصان کے مالک ہے، حیات اور موت کے مالک ہے، عزت اور ذلت کے مالک ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہے، کوئی مجھے اپنے گھر سے یا اپنے شہر سے یا اپنے ملک سے در بدر کرنا چاہے، کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت پر کامل ایمان ہے، وہ اللہ جس نے ہم کو خلیفہ بنا کر
امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، اس کا کام جو کرتے ہیں کیا ان کو گھر سے نکالے؟ کیا وہ اللہ شہر سے باہر کرے گا، ملک سے دربدر کرے گا؟ یہ دراصل وقت جب آتا ہے ظالم حکومتوں کے برق سے اڑانے کا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا جب وقت آتا ہے تو وہ ظالم بھڑکتا ہے ایسے جیسے چراغ کی روشنی، اور چراغ کی جو ہے روشنی بھڑکنے لگتی ہے، تو یہ وقت بھڑکنے کا ہے، اس لیے کہ ان باطل قوتوں کو ٹوٹ جانا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ ہر دور کے کفار پیغمبروں سے یہی کہتے رہے کہ ہم تم کو اپنی سرزمین سے نکال کر باہر ملک در بدر کر دیں گے، یا تو آپ کو رہنا ہے تو ہمارے طور و طریق پر رہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ ظلم بڑھتا ہے تو سمجھو ظالموں کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، یہ وہ اسٹیج ہے کہ ہم ظالموں کو کمر توڑ کر رکھتے ہیں، ہلاک و برباد کر کے رکھتے ہیں۔ ایمان والوں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اس ملک میں ان کے بعد ہم تم کو جمائیں گے اور تم کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ قائم رکھیں گے۔ یہ خوشخبری انہی لوگوں کے لیے ہے ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، جو کل اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے، خوف پیدا کیا جائے، اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے۔ جو قومیں اللہ سے ڈرنا چھوڑتی ہیں ہر مخلوق سے ڈرنے لگتی ہے، جو قومیں اللہ سے ڈرتی ہیں مخلوق اور کائنات ان سے ڈرتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے، ہمارا کامل ایمان ہے، کوئی ظالم ہمیں ہلاک کرنے کے لیے تیروں کی بارش کرے یا گولیوں کی جو ہے موسلادھار بارش کر دے، یا ہم پر بم کی جو ہے بم گرائے یا میزائل ہم پر ڈالے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ اگر حیات دینا چاہے کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔ کہ ہمارا اللہ پر کامل ایمان ہو، یقین ہو۔ آج ایمان کی کمزوری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، جن کو فرعون نے 2 نمبر کا شہری بنا کر رکھا تھا، غلام بنا کر رکھا تھا، اور ہر دور میں یہ ہو رہا ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں کمزور قوموں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی، اور اچھی طرح یہ بات سن لینا چاہیے، اسلام غلامیت کی زندگی کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ کوئی کسی کا غلام نہیں، ساری انسانیت اللہ کی غلام ہے۔ اللہ کی غلامیت میں جوڑنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، اور اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جہاں فرعون کو اللہ کی ربوبیت کی طرف متوجہ کیا، وہیں یہ بھی کہا کہ فرعون بہت ظلم ہو گیا تیرا بنی اسرائیل پر کہ تو نے ان کو غلام بنا کر رکھا ہے، یاد رکھ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ تبھی تو کہا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسرائیل، کہ پورے بنی اسرائیل کو تو نے غلامیت کی چنگل میں جکڑ کر رکھا ہے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اے فرعون تیرا ظلم بہت ہو چکا ہے، بنی اسرائیل کو چھوڑ دے۔ بھائیو اچھی طرح سن لے، یہ آزادی کے جو نعرے ہیں اور آزادی کی جو کوششیں ہیں اور آزادی کے حصول کے لیے جتنی محنتیں ہیں، یہ دراصل پورے ملک کو غلامیت کے چنگل سے نکالنا ہے۔ اور جو شخص اس نیت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ کسی کا غلام نہ بنے اور یہ غلامیت کی چال ہے اس کے خلاف کھڑا ہوگا انشاءاللہ، اور ہماری اس کوششوں کی وجہ سے پھر یہ ملک آزاد ہوگا تو سب کے آزاد کرنے کا ثواب ایک امتی کو ملے گا۔
ایک مومن کو ملے گا۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشی رکھے آپ۔ قرآن مجید کے آیات میں اللہ نے صاف فرمایا مسلمانوں ڈرو نہیں، روئے زمین میں ہم تم کو اپنا نائب بنائیں گے جیسا اس سے پہلے قوموں کو بنایا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، دین کو مت چھوڑو، اسی دین پر ہم تم کو جمائیں گے۔ اور جو خوف و ہراس کا ماحول ہے، کیا ہوگا پتہ نہیں، کیا کیا جائے گا، اللہ کہتے ہیں ڈرو مت۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف و ہراس کے بعد امن کا ماحول اپنے فضل سے ہم پیدا کریں گے۔ پر تم کو چند کام کرنا ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری بندگی کرتے رہنا، ہر حال میں توحید کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا، ایمان کی اس نعمت سے کبھی منہ نہ پھیرنا۔ اگر تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اگر کوئی اس حقائق سے روگردانی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کفر اختیار کرتا ہے، وہ فاسق ہے۔ مسلمانوں تم چاہتے ہو میرا غضب ہٹے اور تم پر رحمتوں کی بارش ہو، چند کام کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام، صدقہ اور خیرات کرتے رہنا، رسول اللہ کی سنتوں کو اپناؤ۔ مسلمانوں ٹوپی کی سنت کو، نبی کے اس حلیے کو اپنے لیے اہتمام کے ساتھ اس پر چلو، یہ بھی بہت بڑے رعب اور دبدبے کی نعمت ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لعلکم ترحمون، تم پر رحمتوں کی بارش کی جائے گی۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، یہ کفار روئے زمین میں اللہ کو نہیں ہرا سکتے، اللہ کو نہیں ہرا سکتے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم بہت بری جگہ ان کو رہنا ہے۔ اس لیے بھائیوں نمازوں کا اہتمام کرو، اللہ سے تعلق قائم رکھو۔ یہ جو غلامیت کی زنجیر شروع ہونے جا رہی ہے NPR کے عنوان سے، یاد رکھنا گھروں پر یہ لوگ پہنچیں گے، محض مختلف عنوان سے آ رہے ہیں آپ کے پاس، کبھی تعلیم کے سروے کے عنوان سے، کبھی وظیفہ دینے کے سروے کے عنوان سے۔ آپ ہرگز نہ اپنا نام بتائیں، نہ اپنے ماں باپ کا نام بتائیں، آپ استقبال کرو، کھلاؤ پلاؤ اور ان کو چائے پیش کرو، کہو کہ بھائی ہم نام پیش نہیں کر سکتے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، بالکل آپ محبت سے بڑھا دینا۔ محلے میں کمیٹیاں قائم کرو، جب کبھی بھی آئے تو پورے محلے کے لوگ ایک ساتھ ان سے بات چیت کر کے محبت سے بڑھاؤ۔ انشاءاللہ یہ غلامیت کا جو قدم، غلامیت سے آزادی کا جو قدم آپ نے جو ہے بڑھایا ہے، انشاءاللہ ہماری ان کوششوں سے ایک غلام کے آزاد کرنے کا جو ثواب ہے، اللہ پورے ملک کی انسانیت کی آزادی کا ثواب امت محمدیہ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔